اللهم بارك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کی تفسیر اور وضاحت کے حوالے سے خطبات جمعہ کا سلسلہ تقریباً 2-3 مہینوں سے جاری اور ساری ہے. یہ ایسی عظیم آیت ہے کہ اس کی حقیقت میں پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا ایک تو ہم جیسے محدود اور کم علم رکھنے والوں کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ رب العالمین نے سمجھ دی ہے اور علماء کرام کی تفاسیر اور ان کے تشریحات سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے کہ اس آیات کی صحیح اور پوری اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی جائے. لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اختصار سے بات سمجھائی جائے اور جو اہم باتیں ہیں وہ رہ نہ جائے. تو اس آیت کے پہلی آیات میں بلکہ اس کے متعلق پہلے خطبہ جمعہ میں آپ اس کے فضائل سن چکے ہیں، اس کے پڑھنے کے فضائل، اہمیت اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور مختلف قسم کے
شرور سے اور نقصانات سے اللہ رب العالمین بندے کو بچاتا ہے، اس کے متعلق آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد اس آیات کی جو اللہ رب العالمین نے اس میں جو بنیادی موضوع بیان کیا ہے اور اہمیت کی، یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، جس کی جس کا پہلا جملہ بلکہ پہلا لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا نام، جو اس کا ذاتی نام ہے، شروع میں اس کی ہیڈنگ اور اس کا مضمون بنا کے پیش کیا ہے، اور آگے اس کے تعارف کے طور پر 10 جملے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ان 10 جملوں میں سے پہلا جملہ وہ اس کی توحید پر مبنی ہے کہ لا الہ، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے کامل اور مکمل زندہ ہے، اور قیوم نگرانی کرنے والا، قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرے جملے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس میں بھی اس رب العالمین کا کمال ہے اور اس کی توحید کی بڑی دلیل ہے کہ باقی کوئی بھی ہو ان کو نیند آتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اور جس کو نیند آتی ہے یہ اس کی کمزوری اور بے بسی کی علامت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بے بسی سے پاک اور مبرہ ہے۔ آج چوتھا جملہ اس کی وضاحت ہم کریں گے، اور وہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، تمام آسمانوں میں ہر طرح کی جو مخلوق ہے وہ سب کے سب کس کی ملکیت میں ہے؟ لہو، اللہ، جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا اسی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ لہو اسی کی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، وہ وہاں کی کوئی اور چیز ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین ان سب کا مالک ہے۔ اور جو زمین میں ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے جملہ جو استعمال کیا ہے وہ بڑے کمال کا ہے، اور اس میں کئی فوائد ہیں لغوی، عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کی پوری وضاحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل جس جملے کو بعد میں ذکر کرنا، جس لفظ کو بعد میں ذکر کرنا ہوتا ہے اور اس کو پہلے لایا جائے تو اس میں تخصیص اور اختصاص کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اسی کے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی اس کے ہیں۔ یہ لفظ بعد میں عربی جملے کے اعتبار سے مناسب تھا، لیکن اس میں یہ معنی نہیں بنتا تھا جو یہاں پر مقصود ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کے ہیں، اس میں غیر کی نفی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے غیر کی نفی کی ہے کہ اس کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور اس میں توحید کی ایسی واضح دلیل ہے کہ جب آسمان میں فرشتے بھی اللہ کے ہیں، آسمان کے دیگر مخلوقات بھی اللہ کے ہیں، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، ستارے بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا، یہ سارا کچھ جب اللہ کا ہے تو ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے۔ اس میں رد ہے
مشرکین کی مختلف قسموں اور طبقوں کے اوپر کچھ لوگ تھے جو چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے مشرکین سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، کواکب پرست ستاروں میں اپنی قسمت کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے اور ستاروں کی پوجا اور عبادت کرنے والے مجوسیوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ان میں سے بھی بہت سارے چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا کہ یہ چاند ستارے یہ اپنے آپ نہیں آئے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور جو مملوک ہو، جو غلام ہو، جو کسی اور کی ملکیت میں ہو، خود اس کے پاس اپنی ملکیت اور اپنا اختیار نہ ہو، اس کو تم رب اور معبود کیسے مانتے ہو؟ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں کیا ہے؟ انسان ہے، جنات ہیں، اس میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو کچھ ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں۔ جب یہ ہیں اللہ کے تو اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا، ان کو نفع اور نقصان کا مالک ماننا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے لا الہ الا ہو، عبادت کا حقدار کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب وہ مالک ہے تو وہی متصرف ہے، اختیار اسی کا، آرڈر اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کا حقدار نہیں مگر ایک اللہ ہے۔ یہاں رد ہے ان لوگوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اسی طرح ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے والعیاذ باللہ، یا جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان سب کا رد ہے۔ اس لیے رد ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی نسل میں سے ہوتا ہے، اسی کے قسم میں سے ہوتا ہے۔ انسان ہے اس کا بیٹا انسان ہو، جنی ہے وہ جنی کا بیٹا ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، متصرف ہے، یہ ساری کائنات مملوک اور وہ مالک۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی مالک ہوتے، لیکن وہ مالک تو نہیں ہے۔ ان کا دنیا میں آنے پر جو پہلا لفظ بچپنے میں، جس عمر میں بچے بول نہیں سکتے، انہوں نے جو لفظ بولا تھا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ انی ابن اللہ، بلکہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ اپنے دین سے ناواقف مسلمان، نام کے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، وہ عیسائیوں کو، کل جو دن گزرا ہے 25 دسمبر، عیسائیوں کو تحفے پیش کرتے ہیں، ان سے تحفے قبول کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کرسمس ڈے کے مبارکباد لیتے اور دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ اور دیگر میسج کے ذریعے اس کے پیغامات بھیجتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا نہیں، قرآن تو اس عقیدے کو رد کر دیتا ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، اور یہ عیسائیت جو اصل عیسائیت ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات ملی ہے، اور ان تعلیمات کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے، ان تعلیمات سے ہٹ کر بناوٹی عیسائیت ہے۔ جو یہودی سینٹ پول، اس نے یہ عقیدہ بنایا تھا
اور عیسائیت کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا کہ تم صرف یہ بات مان لو کہ انسانوں سے جو گناہ ہوا تھا اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے جنت سے محروم ہو گئے تھے؟ یعنی آدم علیہ السلام کا جنت کے درخت میں سے کھانا، اس درخت میں سے کھا کے سارے انسانوں کو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ اس گناہ کی معافی کے لیے کوئی بڑی قربانی اور بڑی بلی کی ضرورت تھی۔ کہتے اللہ رب العالمین نے العیاذ باللہ اپنے سے ایک بیٹا جنا۔ ایسی خطرناک بات جو ہم ان کی حکایت کے طور پر زبان پر لاتے ہیں تو جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسی خطرناک بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے شاگردوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ انہوں نے اللہ کی یہ تعلیمات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا فرمان ہے، یسبنی بنو آدم، آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ رب العالمین۔ فرمایا گالی کیا ہے؟ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا۔ قرآن نے کہا لم یلد ولم یولد۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنے دین اور اپنے عقیدے سے غافل ہو کر عیسائیوں کے ساتھ ان کے اس گندے عقیدے میں شریک ہو جاتے ہیں، نہ سمجھتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام اہل الذمہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو، عیسائی کو ان کے تہوار پر کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے، وہ صرف گناہگار نہیں، شبہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے رسومات، ان کے عقائد اور ان کے افکار، اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کی راہ ہے۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، جو غضب کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی راہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی، جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اور بھٹکے ہوئے کون ہے؟ جن کو اپنا راستہ ہی معلوم نہ ہو سکا۔ ایک یہودی جوان سینٹ پول شاول جس کا اصل نام تھا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ عیسائی جو اصل عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات، اس کو بھول گئے، پتہ نہیں چلا ان کو۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، لیکن جب عمل کر رہے تھے ان کے طریقے کے مطابق، تہوار مناتے ہیں تو ان کے مبارکباد دیتے ہیں تو ان کے غلط تہواروں کے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، معجزے کے طور پر باپ کے بغیر اللہ نے صرف ماں سے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس آیات میں اور اس آیات کے اس لفظ میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو خود اللہ کی ملکیت میں ہو، وہ خود اللہ کا محتاج ہو، مختار کل اور مالک کائنات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اس نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے،
اس کا بھی اسلام اور قرآن انکار نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنا کر ان کو ان کا مالک بنایا ہے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جانور پیدا کر کے تمہیں ان کا مالک بنایا لیکن یہ ملکیت عارضی ہے، اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لفظ سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں کہ آسمان میں ہو، آسمان کی مخلوقات ہو، آسمان کی ہر چیز ہو یا زمین کی ہو یا ان دونوں کے بیچ میں ہو، سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں کئی مقامات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں اس آیت کے علاوہ بھی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، جو کچھ آسمان میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ کے ہیں اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے ایک اور آیت میں بھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، باقی قرآن کریم کی کئی آیتوں میں کہیں فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہیں فرمایا الحمدللہ الذی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کئی آیات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے زمین، آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب کو اپنی ملکیت قرار دے دیا ہے۔ اور صرف ملکیت نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ امام طبری دیگر مفسرین معنی کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہیں، خلقن و ملکن و تدبیرا، جو کچھ ہے آسمان زمین میں یہ اللہ کے ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، اس میں تدبیر اور تصرف کے اعتبار سے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے محتاج ہے، لہذا جو محتاج ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو محتاج نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ الحی ہے، موت نہیں آتی، القیوم ہے، وہ قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ اور آج کے درس میں اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ نے دیا ہے، وہ جان ہے، وہ بدن ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے تو اس میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا جسم اپنی مرضی، غلط ہے۔ جسم اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، مال اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، کاروبار اپنی مرضی سے نہیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، آپ کا دین آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی چھوڑ دیں۔ مال ہمارا اور ہماری مرضی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مال آپ کا نہیں، یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ اس میں سے جتنا اللہ نے کہا ہے کہ دینا ہے وہ دینا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے کمانے کی اجازت دی ہے اس طریقے سے کمانا ہے، جس طریقے سے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے ویسے ہی خرچ کرنا ہے۔ یہ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے جب اللہ مانگے اس سے انکار نہ کیا جائے، جب اللہ لے لے اس پر اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ ہو۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، قرآن نے کیا دعا سکھائی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط ہوگا، وَالْجُوعِ، بھوک کے شکار ہوں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کی کمی، جانوں کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی، زمین کے پیداوار کی کمی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ،
جن سے کوئی چیز چن جاتی ہے، کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے، قالوا انا للہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، یہ مال تو تھا ہی اللہ کا، اولاد اللہ کی، ہم خود اللہ کے ہیں، ہم اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں، جو اللہ نے لیا ہے یہ دیے بھی اللہ نے تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث روایت کرتی ہیں، اس میں نبی علیہ السلام نے اضافی کچھ الفاظ بتائے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، مالک بن نضر کی بیوی، جب مالک فوت ہوا تو ان کی بیوی ام سلیم بیوہ ہو گئی، جو انس بن مالک کی والدہ ہے۔ وقت گزرا، عدت ختم ہو گئی، ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا دین الگ الگ ہے، میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا، ہاں اگر آپ میرے دین کو اختیار کر لے تو مجھے اور مہر بھی نہیں چاہیے، یہی آپ کا مسلمان ہونا میرے لیے مہر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش کی کچھ عرصے کے بعد بیٹا بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ سفر میں ہیں، سفر سے واپس آئے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے۔ اصل میں بچہ فوت ہو چکا تھا، انہوں نے بچے کو دفنایا اور اپنے شوہر کو اطلاع نہیں کی۔ پتہ تھا کہ سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے اور ٹینشن اور پریشانیوں میں ہوں گے، تو ان کو بتانا اس وقت مناسب نہیں ہے، جب سکون سے ہو جائیں گے میں بتا دوں گی۔ وہ سفر سے آئے تو خود بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میں کوئی پریشان ہوں، کوئی غم ہے، بیٹے کو دفنا چکی ہے۔ ابو طلحہ جب آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے، کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اور پہلے سے زیادہ سکون میں، دنیا کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے راحت مل گئی، کیونکہ گناہ تو تھے نہیں، چھوٹا بچہ تھا۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اپنے آپ کو بنا سجا کے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے ہم بستری بھی کر لی۔ اس کے بعد کہا ابو طلحہ ایک بات پوچھتی ہوں، آپ جواب دے دیجیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوا دے، آپ کے پاس کوئی امانت رکھوا دے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس آ کر کہہ دے کہ میری امانت واپس کر دے، تو امانت دیتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی یا خوشی سے دیں گے؟ کہا جب امانت ان کی ہے تو واپس دینے میں مجھے کیا تکلیف ہوگی، جب امانت کسی اور کی ہے تو میں قبضہ کر کے تو نہیں رکھوں گا، جب لینے آئیں گے تو دوں گا اور خوشی سے دوں گا جب ان کی چیز ہے۔ کہا پھر آپ اللہ سے اجر کی امید رکھیں، جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ بھی اللہ نے واپس لے لی۔ طلحہ کو بڑا غصہ آیا کہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، مجھے کھانا بھی کھلایا، اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ ہم بستری کا موقع بھی دیا، ابھی بتا رہی ہو۔ بہرحال صبح ہوئی، نماز کے لیے نکلے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی اس رات میں آپ کے لیے برکت کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رات ہم بستری سے حمل ٹھہرایا، بچہ پیدا ہوا، عبداللہ اس کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کی کہ اس کے بیٹے پوتے نواسے 120 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، بیٹوں پوتوں اور نواسوں کی اور نواسیوں کی، اور سارے کے سارے قرآن کے حافظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ بہرحال یہاں اس خاتون کا صبر دیکھیے، وہ جب اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو ہمارے پاس تو امانت ہے، ہم تو عارضی مالک ہیں، اور جب ہم عارضی مالک ہیں تو اس پر ہم غرور نہ کریں، اس پر مغرور نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ واپس لے لے اس پر اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ ہو، اس پر صبر کیا جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کا ہے، اور جب اللہ کا ہے تو اللہ ہی معبود ہے، وہی جو حکم دے گا اسی حکم کو ماننا ہوگا، وہ جیسا کہتا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو ہے اگر وہ لے لیتا ہے اس پر ہمیں اللہ سے ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کا یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اسی ذات کو، زمین آسمان کا مالک، تمام کائنات کا مالک اور مختار کل مانتے ہوئے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں نہ رکھیں، اسی ذات سے اپنا تعلق جوڑیں، اسی ذات کا حکم اپنے اوپر لاگو کریں، کیونکہ وہ مالک ہے،
باقی کوئی مالک نہیں۔ یہ حکومتیں، یہ عہدے، یہ مال، یہ منصب، یہ عزتیں، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر دے دے تو اسی کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، وہ لے لے تو اسی کی مرضی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں مومن، مسلمان، متبع سنت، موحد بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ انسانوں کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو اور یہ کہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ اسی کا ہے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی پچھلے پیر کے دن سبزی منڈی کے ایک آڑتی بابو جی محمد یوسف جو انتہائی دیندار انسان تھے اور انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ تعالیٰ نے بڑا سرمایہ دیا تھا ان کو، لیکن ہر وقت آپ یہ دیکھتے کہ کہیں نہ کہیں ان کے مال پر کوئی مسجد بن رہی ہے، کہیں کوئی مدرسہ چل رہا ہے، کہیں دیگر جو آسمانی آفتیں ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہے، سیلاب ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے ان کی طرف سے سامان جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں اور ان کی عاجزی، تواضع اور دین سے محبت، یہ میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور ان کے جنازے میں اس دن ہمارے ادارے جامع مسجد تقویٰ گلشن اقبال میں ان کی نماز جنازے میں بڑی تعداد کے علماء آئے تھے اور ہر عالم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام اور عام لوگ، تاجر برادری کے بڑے لوگ، MDS کے مالک تھے، دیا اللہ نے بہت کچھ تھا اور رہتے گلشن اقبال بلاک 4 میں تھے۔ میں اس دن قبرستان تدفین کے لیے شرکت کے لیے گیا وہاں، تو واپسی میرے ساتھ کچھ ساتھی گلشن اقبال کے رہنے والے تھے۔ ان سے میں نے کہا، جنجال گوٹ قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی، میں نے کہا گلشن کا رہنے والا جس کو اللہ رب العالمین 3 کنال پر ان کا گھر ہے اور گھر ابھی انہوں نے نیا بنوایا، صرف ایک رات اس گھر میں رہے، ایک رات اس گھر میں نئے تعمیر کے بعد ایک رات رہے اور اگلے دن اٹیک اور فوت ہو۔ میں نے کہا گلشن کا رہنے والا جنجال گوٹ میں کہاں گھر بنائے گا، لیکن مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہیں پر جنجال گوٹ میں جو کچی آبادی ہے، گلشن کا رہنے والا وہاں جا کے پتہ نہیں کتنا عرصے تک وہ رہیں گے، ایک رات کوئی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو پوش علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ غریب آبادیوں میں جا کر ایک رات بھی نہیں ٹھہرتا، لیکن اللہ رب العالمین جب مجبور کر دے تو پھر کتنے عرصے تک وہ رہیں گے، قیامت قائم ہونے تک وہیں پڑے رہیں گے۔ لیکن خوش قسمت یہ تھے کہ انہوں نے دنیا کو صرف اس دنیا میں جمع نہیں کیا، کمایا، دنیا اللہ نے دیے، لیکن جتنے دیے اللہ رب العالمین نے ان کو خرچ کرنے کی بڑی توفیق دی تھی۔ اور میں سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دی ہے اس لیے کہ اس دنیا سے انسان اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جا سکتا، لیکن اپنے سے پہلے بیچ سکتا ہے۔ اب بھی اس وقت کئی مسجدیں جو مجھے معلوم ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے اور خرچہ انہوں نے پہلے سے ادا کر دیا ہے۔ کئی مدرسے جو چل رہے ہیں، ماہانہ بچوں کے جو راشن کے اخراجات تھے یہ برداشت کرتے تھے، اور باقی جو اساتذہ کے اخراجات اور دیگر انہیں مدارس کی کفالت کرنے والے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مال دے اور ایسا ذہن دے تو پھر وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کا فائدہ تو ملتا ہی ہے جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، بہت سارے لوگ دنیا ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس دنیا سے فائدہ دنیا میں بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر آخرت کے لیے کوئی بندہ فائدہ اٹھائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ جو کچھ ہے میں بھی اللہ کا، جو مجھے دیا گیا ہے یہ بھی اللہ کا، اور جب اللہ کا ہے تو پھر میں اپنی مرضی نہ کروں، اس رب کی مرضی اپنے اوپر لاگو کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے محترم جناب بابو یوسف صاحب کی مغفرت فرمائیں،
ان کو اللہ رب العالمین جنت کا اعلیٰ مقام دے. دیگر بھی ان نمازیوں میں سے کسی کا کوئی عزیز اور ان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں کو اللہ رب العالمین منور فرمائے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغشے بنا دے. اللہ رب العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.